بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ خدائے بزرگ و برتر کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ارض پاک اور عوام کے مفادات کی نگہبانی کی بھاری اور مقدس امانت 16 ماہ کے صبر آزما اور پے در پے آزمائشوں سے بھرے کٹھن سفر کی آئینی مدت کی تکمیل پر نگران حکومت کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئین کے راستے سے آئے تھے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ضمیر اور قلب کے اس اطمینان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں کہ آپ کے اعتماد، وسائل اور اختیارات کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، الحمدللہ۔ آئین پر چلتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم کے منصب کے لیے جناب انوار الحق کاکڑ پر اتفاق ہوا اور میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا تعلق ہمارے عظیم صوبے بلوچستان سے ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ عوام کے ووٹ کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ملک میں شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے۔ میں تمام قائدین اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس ذمہ داری کے قابل سمجھا اور اعتماد کیا۔ عزیز اہل وطن، رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ ہمیں ملک کو تاریخ کے سنگین ترین معاشی، سیاسی اور خارجی بحرانوں سے نکالنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ وقت اور ریکارڈ گواہی دیتا رہے گا کہ مختصر ترین مدت میں ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے اور اس کے نتیجے میں آنے والی بہت بڑی تباہی سے قوم کو بچا لیا اور قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دی، الحمدللہ۔ ہم پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بدترین طوفانوں سے بچا کر پرامن ساحلوں کی طرف واپس لے آئے ہیں۔ IMF سے معاہدے کی کامیابی نے ملک کو معاشی استحکام عطا کیا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، قرض لینا کوئی کامیابی نہیں، لیکن حالات جس نہج پر تھے اور سابق حکومت شرائط کے جن زنجیروں میں ریاست کو جکڑ گئی تھی، ہم نے پاکستان کو ان زنجیروں سے آزاد کرایا۔ پاکستان کے عزیز ترین دوستوں اور ہر مشکل میں ساتھ نبھانے والے برادر ممالک کا اعتماد بحال کیا اور تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثرہ اہل وطن کا ہاتھ تھاما۔ شدید ترین معاشی مشکلات کے باوجود معاشرے کے کمزور ترین طبقات کو ہر ممکن ریلیف مہیا کیا۔ 5000 میگا واٹ مزید بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 49,000 پوائنٹس کی حد عبور کر چکا ہے، جو گزشتہ 6 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ میڈیا کو آزادی
اور میڈیا ورکرز کو حقوق دیے، اور سب سے بڑی بات، پاکستان کو معاشی خود انحصاری اور کشکول سے نجات دلانے کی راہ پر گامزن کر دیا۔ ہم نے ماضی کی تاریکیاں ختم نہیں کی، خوشحال مستقبل کے لیے چراغ بھی روشن کر کے جا رہے ہیں۔ عزیز اہل وطن، 16 ماہ کانٹوں اور انگاروں پر چلنے کا سفر تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کو انتہائی تباہ کن حالات کا سامنا ہے۔ ایک دن کی بھی مزید تاخیر ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگر اس وقت ہم فوری انتخابات کرا دیتے تو ہمیں بہت سیاسی فائدہ ہوتا، لیکن ملک کے سنگین اور گمبھیر حالات نے ہمیں یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ ہم نے سیاسی خود غرضی نہیں کی، پاکستان کے قومی مفادات کو ترجیح دی۔ ایک طرف ریاست، دوسری طرف سیاست تھی۔ ہم نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر مشکل ترین فیصلے کیے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے درست فیصلہ کیا، الحمدللہ۔ عزیز اہل وطن، آج مختصراً آپ کو ان وجوہات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے مہنگائی اس رفتار سے کم نہ ہو سکی جس کی ہمیں توقع تھی۔ اس راہ میں سب سے بڑی بارودی سرنگ ڈیفالٹ کی صورت میں سابق حکومت بچھا کر گئی تھی، جس نے IMF سے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا معاہدہ جان بوجھ کر اور ایک سازش کے تحت خود ہی توڑ دیا، حتیٰ کہ اس معاہدے کی بحالی کی ہماری سرتوڑ کوشش بھی ناکام بنانے کی اس حکومت نے مذموم سازش کی۔ خدا نخواستہ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو ملک میں وہ قیامت برپا ہوتی جس کا تصور بھی محال ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جاتی، دوائی ملتی نہ پٹرول، گیس ہوتی نہ بجلی، صرف افراتفری، ہنگامے ہوتے، بچے بھوک سے بلکتے، غریب بے حال ہوتے، کاروبار بند، صنعت و معیشت کے پہیے رک جاتے، بے روزگاری کا سمندر ہوتا، کچھ ملتا بھی تو کئی دن قطاروں میں کھڑے رہنے کے بعد وطن دشمن وہی خوفناک منظر دیکھنا چاہتے تھے جو دوست ملک سری لنکا میں پوری دنیا نے دیکھا۔ خود غرضوں کو صرف اپنی سیاست پیاری تھی۔ یہ وطن دوست اور وطن فروش سوچ میں ایک جنگ تھی۔ عزیز اہل وطن، سب سازشیں ایک ایک کر کے ناکام ہو گئیں۔ مہنگائی ہوئی لیکن اشیاء کی قلت ہوئی، اور نہ ہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا۔ میں نے ہمیشہ قوم کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ ہمیں مشکل اور تلخ فیصلے کرنے پڑے، لیکن یہ سوچنا ہوگا کہ یہ فیصلے آخر کیوں کرنا پڑے۔ یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ فیصلے اسی طرح ایک مجبوری تھے جس طرح کینسر کے مریض کو
شفا یاب کرنے کے لیے کیموتھراپی کے مشکل اور تلخ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ فیصلہ بیمار وجود کو صحت مند بنانے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ عزیز اہل وطن، 14 اگست کو اس عظیم وطن کے قیام کو 76 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وطن کے قیام کے لیے لاکھوں شہداء نے عظیم قربانیاں دیں۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنے آنچل قربان کیے، جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کی قربانیاں اور احسان ہماری آنکھوں میں آج بھی آنسو لے آتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، مگر افسوس ہمارے شہداء کی قربانیوں کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ شہداء کی نشانیوں کو مسمار کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ وہ لوگ جو دن رات سرحدوں پر ہماری حفاظت پر مامور ہیں، ان کی عمارتوں کو جلایا گیا۔ پاکستان کے طول و عرض پر موجود کئی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ سب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ ذہن سازی ہوئی، اہداف کا تعین ہوا، جتھوں کی صورت اختیار کی گئی اور باقاعدہ ہدایات جاری کی گئیں۔ سابقہ حکومت کے لیڈران بطور ماسٹر مائنڈ، سہولت کار اور دور دراز علاقوں سے بلائے گئے گروہ اس انتہائی قابل افسوس امر میں شامل تھے۔ 9 مئی کا دن یہ قوم کبھی نہ بھلا سکے گی۔ اس سیاہ دن اور ان کے کالے چہرے اس قوم کے سامنے آج مکمل طور پر سامنے آ گئے ہیں۔ قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ ان کی لازوال قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد ہیں الحمدللہ، اور اپنے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خلاف کامیابی سے لڑ رہے ہیں۔ میں قوم کے ان بہادر بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان، ان کا ہر افسر اور سپاہی ہمارا فخر ہے، اور ہم سب کو ان پر ناز ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، اب پھیلا ہوا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنانا ہے انشاءاللہ، اور اس میں سب سے پہلے غریبوں اور مفلوق الحال کو وہ وسائل فراہم کرنے ہیں جن کے وہ اصل میں حقدار ہیں۔ عام آدمی نے بہت قربانی دے دی ہے، اب قربانی کی باری ان کی ہے جن پر خدا تعالیٰ نے وسائل کی فراوانی کی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ صاحب ثروت، صاحب دل اور صاحب ایثار بھی ہیں۔ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہماری کاروباری، صنعت کار اور اہل ثروت برادری اس بار بھی آگے بڑھ کر کردار ادا کرے گی، اپنے زیر سایہ کم وسیلہ لوگوں کے دکھ درد بانٹے گی، وطن کی معاشی خود انحصاری کے لیے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالے گی۔ عزیز اہل وطن، 16 ماہ محض ایک جھلک ہیں۔ اگر تدبیر کی سمت درست ہو تو بنجر زمین میں بھی گلاب اگائے جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہی کر کے دکھایا ہے الحمدللہ۔
لاکھوں پاکستانیوں کو اس بار شہر رمضان میں 70 ارب روپے کا مفت آٹا تقسیم کیا۔ 90 لاکھ سے زائد غریب ترین پاکستانیوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جانے والی رقم میں 25% اضافہ کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مجموعی رقم 466 ارب روپے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک ریلیف پہنچ سکے۔ لاکھوں تنخواہ دار اور پینشنرز کی تنخواہوں اور پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین کو نقد اور اشیاء کی صورت میں 100 ارب روپے تقسیم کیے۔ سستے رمضان بازار لگائے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی یقینی بنائی۔ کسانوں کے لیے 2000 ارب روپے کا کسان پیکج دیا، جس سے پچھلے 10 سال میں گندم کی سب سے بڑی فصل ہوئی، الحمدللہ۔ لاکھوں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، ہنرمندی، آئی ٹی، صنعت و زراعت میں کاروبار اور روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے 80 ارب روپے کی خطی رقم کے ذریعے وزیر اعظم پیکج مہیا کیا۔ دانش اسکول کے بچے آج کس شان اور اعتماد کے ساتھ معاشرے میں وقار اور کامیابی کی علامت بن رہے ہیں۔ دانش اسکول کا یہ دائرہ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک پھیلا رہے ہیں، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو پورے پاکستان میں دانش اسکولوں کا قیام عمل میں لائیں گے۔ پاکستان کے تمام بچوں اور بچیوں کا ترقی کا سفر اور آگے تیزی سے لے کر جائیں گے۔ غربت کو ان کی تعلیم اور ترقی کے راستے کی دیوار نہیں بننے دیں گے۔ تعلیم، تحقیق کو آپ کا زیور بنائیں گے۔ آپ کی محنت، جذبہ اور صلاحیت ہی آپ کی کامیابی کا معیار ہوگا۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ روزگار اور ہنر دیں گے انشاءاللہ۔ علم اور صلاحیتوں کے نور سے غربت اور پسماندگی کے اندھیرے ختم کریں گے۔ عزیز اہل وطن، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور 16 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد آج میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ معاشی پالیسیوں کے اسی راستے پر چلتے رہنے سے آنے والے وقتوں میں مہنگائی میں نمایاں کمی آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا وعدہ ہے کہ مہنگائی کو اسی کم ترین سطح پر واپس لائیں گے جہاں وزیر اعظم محمد نواز شریف بڑی محنت اور لگن سے لے کر آئے تھے انشاءاللہ۔ عزیز اہل وطن، ملک آج پھر فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا ہے، جہاں سے ہم ترقی کی بلند شرح، معاشی خود انحصاری کشکول توڑنے، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے دکھوں سے نجات کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آئندہ 5 سال ہمیں اسی محنت، دیانتداری، خلوص نیت اور ایثار اور درست سمت میں کام جاری رکھنا ہوگا، جس کا مظاہرہ ہم نے 16 ماہ میں کیا ہے۔ عزیز اہل وطن،
جس طرح دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک بیانیے پر جمع ہوئی تھی، آج پوری قوم معاشی خود انحصاری کے قومی بیانیے پر متفق ہو چکی ہے۔ اس مقصد کو عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے SIFC کا ادارہ معرض وجود میں آ چکا ہے۔ آنے والے چند ماہ و سال میں اربوں ڈالر کی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بڑے بڑے منصوبے شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زرعی انقلاب قرضوں سے نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ IT، توانائی، معدنی خزانوں سے ملک اور قوم کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ۔ دفاعی پیداوار میں پاکستان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے اور وطن کی ترقی کی رفتار تیز کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ محض ایک خواب نہیں، ایک دعویٰ نہیں، محض کوئی نعرہ نہیں، اس خواب کی تعمیر کا جامع منصوبہ ہم نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے بنایا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور عسکری ادارے سب مل کر اجتماعی دانش سے اس منصوبے پر کام شروع کر چکے ہیں۔ قوم سے کیے ہر وعدے کی طرح اس وعدے کو بھی پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن عزیز اہل وطن، جس طرح گزشتہ 4 سال نے نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے 2018 میں ہونے والی ترقی کے نتیجے میں قوم کی بہتری کے تمام خواب چکنا چور کر دیے تھے، خدا را اس سیاہی اور بربادی کو اب ملک پر دوبارہ مسلط نہ ہونے دیں۔ ہم نے ریاست اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی خاطر سیاست کو قربان کر دیا۔ عزیز اہل وطن، ہم نے بحیثیت قوم درست فیصلے کیے تو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے ساتھ یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جلد آپ مہنگائی، معاشی بدحالی کے امتحانوں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ پاکستان انشاءاللہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گا۔ قرض سے نجات اور معاشی طور پر خود انحصار پاکستان دنیا میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چلو ساری زمین کھو دیں اور اس میں اپنا دل بو دیں، کریں سیراب اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کریں سیراب اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کہ اس بے رنگ جینے سے نہ میں خوش ہوں نہ تم خوش ہو۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔